نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے حضرت دہیہ کلبی کے ایمان لانے کا واقعہ کہ حضرت دہیہ کلبی ایمان کیسے لائے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جو سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ تو چلیے ہم ایک ایسے مسلمان کے ایمان لانے کا واقعہ سناتے ہیں جو بہت ہی عجیب و غریب ہے، جس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کے سسر ہیں، خلیفہ اول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو نبی کی جوزہ محترمہ ہے، اس کے والد گرامی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ دہیہ کلبی عرب کے بادشاہوں میں سے ایک کافر بادشاہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہمیشہ یہی رہتی تھی کہ دہیہ کلبی ایمان لے آتا، مسلمان ہو جاتا۔ حضرت دہیہ کلبی کے سرپرستی میں، اس کی کفالت میں، اس کے خاندان کے، اس کے گھر پریوار کے 700 آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اس میں رہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئے، چونکہ اگر یہ ایمان لے آتے تو یہ 700 آدمی اس کے ساتھ ساتھ ایمان لے آتے۔ ہمیشہ نبی یہ دعا فرماتے تھے اللہم ارزق دہیۃ الاسلام، اے اللہ حضرت دہیہ کلبی کو اسلام کی دولت نصیب فرما۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کی دعا رب نے قبول فرمایا اور دہیہ کلبی کے دل میں ایمان لانے کی خواہش جاگ اٹھی۔ حضرت دہیہ کلبی نے ایمان کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز کے بعد وحی نازل فرمائی اور کہا اے محمد، بے شک اللہ تجھ پر سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دہیہ تیرے پاس آنے والا ہے، ابھی دہیہ تمہارے پاس آنے والا ہے اور وہ ایمان لانے والا ہے، اسلام قبول کرنے والا ہے۔ جب صحابہ کرام کو اس چیز کا پتہ چلا تو صحابہ کرام ناپسند کرنے لگے کہ دہیہ کلبی ان لوگوں کے درمیان ٹھہرے، چونکہ دہیہ کلبی کے دور جاہلیت کا گناہ بہت بڑا گناہ تھا جو صحابہ کرام جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے صحابہ ناپسند کرتے ہیں کہ میں دہیہ کلبی کو ان لوگوں کے مابین ٹھہراؤں، ان لوگوں کے پاس ٹھہراؤں، اس چیز کو ہمارے صحابہ ناپسند کرتے ہیں، تو نبی نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ حضرت دہیہ کلبی نبی کے پاس آئے اور صحابہ کرام اس کو خوف اور وحشت دلا دے اور دہیہ کلبی کا دل اسلام سے پھر جائے۔ تو نبی نے ایک پلان بنایا۔ نبی سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل اختیار فرمایا
جس سے دہیہ کلبی کا دل جیت لے۔ اور وہ کیا تھا کہ جب دہیہ کلبی ایمان لانے کے خاطر مسجد میں تشریف لائے تو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیٹھ پر سے اپنی چادر کو اتارا اور دہیہ کلبی کے سامنے زمین پر مسجد کے فرش پر بچھا دیا، اور نبی نے فرمایا اے دہیہ اس چادر پر بیٹھو، یعنی چادر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے دہیہ کلبی اس پر بیٹھو۔ جب دہیہ کلبی نے نبی کی یہ کرم نوازی دیکھی کہ اتنا بڑا گنہگار، سیاہکار، بدکار، خطاکار کو یہ مصطفیٰ جان رحمت کس طرح سے نواز رہے ہیں، کس طرح سے عزت اور تکریم و تعظیم کر رہے ہیں، تو حضرت دہیہ کلبی رونے لگے۔ حضرت دہیہ کلبی نے نبی کے چادر کو اٹھایا، بوسہ دیا، سر پہ رکھا، آنکھوں پہ لگایا اور کہا میرے ماں باپ اس چادر پہ قربان ہو۔ پھر کہا اے محمد مصطفیٰ اسلام کی شرائط کیا ہیں، ہم پر پیش کیجئے، بتائیے۔ نبی نے کہا اے دہیہ کلبی اسلام کی شرائط میں سے یہ ہے کہ تم کہو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت دہیہ کلبی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ حضرت دہیہ کلبی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ نبی نے کہا اے دہیہ یہ رونا کیسا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت دہیہ کلبی جب رونے لگے تو نبی نے کہا اے دہیہ کلبی کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تو تم کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، تمہیں ایمان والا بنا دیا، اب رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں دور جاہلیت میں خطا کا ارتکاب کیا ہوں، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ہم نے، اس کا کفارہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ میں اس کو کیسے ادا کر سکوں؟ ان گناہوں کا کفارہ کیا ہوگا؟ یہی بات مجھے رلا رہی ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی جان کو قتل کر دوں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں کہ میں اپنا سارا مال اس گناہ کے عوض میں لٹا دوں تو میں وہ سارا مال لٹا دوں۔ یا رسول اللہ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا اے دہیہ کلبی بتاؤ وہ گناہ تمہارا کیا ہے، وہ بتاؤ گناہ تمہارا کیا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ میں عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ مرد تھا، میری بڑائی مجھے آر محسوس کی، میں آر محسوس کیا، مجھے آر محسوس ہوا کہ میری بیٹیاں ہو اور اس کے شوہر ہو، یہ بات مجھے آڑ محسوس ہوئی، مجھے ناپسند تھا کہ میری بیٹیاں ہوں اور اس کا کوئی شوہر بنے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 60 بیٹیوں کو قتل کیا ہے یا رسول اللہ، بتائیے اس گناہ کا کفارہ کیا ہوگا، میں کیسے ان گناہوں کا عوض چکاؤں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حضرت دہیہ کلبی 60 اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے تو نبی متحیر ہو گئے، نبی تعجب میں پڑ گئے اس بات سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کلبی سے کہو کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری عزت کی قسم جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو اللہ نے تیرے 60 سال کے کفر کو بخش دیا، تو بھلا تیری ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کے قتل کو کیسے نہیں بخشے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی جب اس بات کو سنا کہ رب ایسا کہتا ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، نبی کو روتے ہوئے دیکھ کر صحابہ رونے لگے۔ پھر نبی نے فرمایا الہی قد غفرتا لدہیتا کفر 60 سنتن، اے پروردگار عالم تو نے حضرت دہیہ کا 60 سال کا کفر اور اس کی بیٹی کا قتل کا گناہ
لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنے کی وجہ سے جب بخش دیا تو بھلا وہ مومنین جو ہمیشہ شہادت کی گواہی دیتا ہے بھلا اس کے گناہ تو کیسے نہیں بخشے گا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔